السلام علیکم، میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں مریم آفیشیل۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ اسلام کی کون سی خصلت سب سے زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ کون سی عادت کون سی ویلیو جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کو کھانا کھلانا، اور نمبر 2 مسلمان کو سلام کرنا، چاہے آپ اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے آج کل کے اس دور میں، جسے ہم بہت ماڈرن دور کہتے ہیں، ہم ہر طرح کی ویلیوز کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ہم جب بھی کھانا کھلانا، یعنی کہ ایک سخاوت کا ایک معیار ہے، اپنے کھانے میں دوسروں کو شریک کرنا، دوسروں کو کھانا کھلانا، دوسروں کو دعوت دینا، دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا، اپنے ہمسایوں کو کھانا کھلانا، اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا، ہم ان چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اور اگر اچھا کھانا کھاتے ہوں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے، میرے بچے فاسٹ فوڈ کھا لیں، میرے بچے برگر کھا لیں، میرے بچے پیزا کھا لیں۔ اور اگر ہمسائے یا میرے رشتہ دار یا میرے جاننے والے ان کو یہ میسر نہیں ہے تو ان سے چھپا لیں، اگر کوئی آتا ہے تو ان کو نہ دیں۔ اگر کوئی رشتہ دار ایسا ہے جس کو کی ضروریات پوری نہیں ہے، جس کے بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہے، اگر وہ قریب بھی آئے یا اس کے ساتھ تعلقات بنانے سے ہمیشہ دوری اختیار کی جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی مدد مانگ لے، کہیں اس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، جبکہ اسلام میں دوسروں کو کھانا کھلانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صحابہ کرام خود بھی قربانی، یعنی کہ مختلف جانور قربان کر کے، ان کو ذبح کر کے، پکا کے لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، کچا گوشت لوگوں کو بھیجا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ اپنے اگر فرمایا کہ اگر کوئی شخص خود سیر ہو کر کھاتا ہے اور اس کے ہمسایہ بھوکا رہ جاتا ہے تو اسے بھی اسلام میں بہت زیادہ ناپسند کیا گیا ہے، اور دوسروں کو کھانا کھلانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور جب کھانا کھلانے کا کہا جاتا ہے تو اس میں کوئی امتیاز بھی نہیں رکھا گیا کہ آپ نے مسلمان کو کھلانا ہے یا نان مسلم کو، کوئی بھی ضرورت مند ہے اس کو آپ کھلا سکتے ہیں۔ ہاں، مسلمان کو کھلانے کا زیادہ ثواب ہے۔ اور اسی طرح سے اسلام نے سلام کو بہت زیادہ عام کیا۔ گریٹنگز کی جو ہم بات کرتے ہیں، صحابہ کرام نے اس کو بہت زیادہ عام کیا، اس پہ بہت زیادہ اس کی اسلام میں اہمیت ہے۔ اور یہاں تک کہ کچھ احادیث کے مطابق صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب باہر سفر کے لیے جاتے تھے یا ایک ساتھ کہیں چل رہے ہوتے تھے اور اگر راستے میں کہیں درخت آ جاتا اور 2 لوگ اگر اس درخت کے ساتھ ایک دوسرے سے تھوڑی سی دیر کے لیے دور ہوتے، جب دوبارہ ملتے تو دوبارہ ایک دوسرے کو سلام کرتے اور بار بار سلام کرتے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہم جتنا اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں، جتنا ہم اپڈیٹڈ اور ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، ہم اتنے ہی ان چیزوں میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے جاننے والوں کو بھی بمشکل سلام کرتے ہیں، اور جن کو ہم نہیں جانتے وہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم سلام کریں۔ اور جب سب سلام بھی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بھاری بھرکم کوئی الفاظ ہمارے منہ سے نکل رہے ہیں اور اس کا تلفظ بھی پوری طرح سے ادا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم، اس طرح کے الفاظ، اور پوری طرح سے السلام علیکم بھی ہم نہیں کہتے، اور وہ الفاظ جن کا کوئی مطلب ڈفرینٹ سا ہو سکتا ہے، السلام علیکم، اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں، اور ایسے پروننسیشن کے ساتھ اپنے آپ کو ماڈرن ظاہر کیا جاتا ہے، جبکہ یہ اسلام کا ایک بنیادی قدر ہے، بنیادی ویلیو ہے، جو کہ سوشل کانٹیکٹس کو بلڈ کرتی ہے، جو کہ ایک مضبوط سوسائٹی کو بلڈ کرتی ہے۔ جب آپ ہر شخص کو سلام کر رہے ہوں گے جسے آپ نہیں بھی جانتے، تو آپ یہ بتائیں اس کے دل پہ کتنا اثر ہوگا، وہ آپ کے ساتھ کتنا کنیکٹڈ ہوگا، لوگ آپ سے کیسے جڑے ہوئے ہوں گے، آپ کے سوشل کانٹیکٹس کتنے اسٹرانگ ہوں گے۔ تو اس لیے اپنے اسلام کی ہی اقدار کو مضبوطی سے پکڑیں اور ایک مضبوط اور بہت خوبصورت سا معاشرہ بنانے میں اہم کردار ادا کریں۔ لوگوں کو کھانا کھلائیں، سلام کو عام کریں، تو 2 سنتیں آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ کرنے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔